السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں، مسلسل ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر میں قاتلانہ حملہ ہوا، اور حملہ کرنے والے یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، اور ان کا تعلق کس گروپ سے ہے، کس پارٹی سے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ میں اس حادثے کی، اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جس علاقے میں جہاں بھی ہو، پرزور انداز میں آپ اس واقعے کی جو مذمت کریں، کیونکہ اس دیش کے عظیم لیڈر، عظیم رہنما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر میں حملہ، گویا کہ یہ کمزوروں کے اوپر میں حملہ ہے، گویا یہ دلتوں کے اوپر میں حملہ ہے، گویا یہ مسلمانوں کے اوپر میں حملہ ہے، گویا پچھڑوں کے اوپر میں حملہ ہے۔ کیونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ مظلوموں کی آواز ہے، یہ پچھڑوں کی آواز ہے، یہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ تو ایک ایسے انسان کے اوپر میں حملہ گویا ان سب کے اوپر میں حملہ مانا جاتا ہے، اور ہم سوچے کہ اس اسٹیٹ کی سرکشا کا کیا عالم ہوگا، سرکشا کی کیا حیثیت ہوگی اس اسٹیٹ کے اندر میں، کہ جس اسٹیٹ کے اندر میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی کے ساتھ یہ حرکت ہو جاتی ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ کیا سے کیا ہوتا ہوگا، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس واقعے سے۔ اور اسی طرح سے جناب اسد الدین اویسی صاحب جس علاقے میں جا رہے، جہاں بھی جا رہے ہیں، ان علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا شیر اکیلا پھر رہا ہے، یہ اللہ کا شیر اکیلا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتے، کوئی محافظ نہیں ہوتے، یہ اپنا محافظ اللہ کو مانتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس علاقے کے اندر میں جناب اسد الدین اویسی صاحب ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جا رہے ہیں، آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قائد کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد کی حفاظت کرے، اور آپ تمام حضرات بھی اسباب کے درجے میں آپ ان کی جو ہے حفاظت کے جو انتظامات کریں۔ اسی طرح سے حکومت سے بھی گزارش ہم سب کو جو کرنا چاہیے، اور ہم سب یہ کرتے ہیں، کہ حکومت بھی جو ہے اس سلسلے میں سخت سے سخت قدم اٹھائے، اور جو بھی خاطی ہے، جو بدماش ہے، جو اس طرح کی جس نے حرکت کی ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ اس کا جو ہم حکومت سے جو مطالبہ کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس وقت وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آج آپ نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو کل آپ کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آئے دن زہر گھولا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں رائے پور کے اندر میں، اسی طرح سے پریگ راج کے اندر میں، الہ آباد کے اندر میں، اسی طرح سے ہریدوار کے اندر میں جو دھرم سنسد ہوا، ان سب دھرم سنسدوں کے اندر میں جتنے بھی دھرم سنسد ہوئے ہیں، ان سب پروگرام کے اندر میں اسد الدین اویسی صاحب کو مارنے کی بات کہی گئی، اور مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا گیا۔ ہم ذرا سوچیں کہ جب اس طرح سے جو زہر گھولا جائے گا، تمام دھرم سنسد کے اندر میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی باتیں، ہندو راشٹر بنانے کی باتیں، مسلمانوں کے تعلق سے زہر گھولا گیا لوگوں کے دلوں کے اندر میں، اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے سوچ کے لوگ جب کام کریں گے تو لوگوں میں نفرت بڑھے گی، اور جب نفرت بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایم پی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ تمام حضرات اس چیز کو جو آپ خود بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک شوٹر جو ہے آتا ہے، اور وہ شوٹر آ کر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر میں جو گولیاں چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو بچایا۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ان کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ان کے جو سائے کو تادیر جو قائم فرمائیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی یہ جو مجلس کے کاریہ کرتا ہیں، اور اسی طرح سے جو
لوگ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی بھی جو حفاظت فرمائیں، اللہ ان سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں، اللہ آپ تمام لوگوں کی بھی جان و مال کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہر آفت سے، مصیبت سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم۔